بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ فارس کسریٰ کے نام گرامی نامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ اپنا خط روانہ فرمایا اور ان صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ وہ یہ خط بحرین کے گورنر کو دے دیں۔ چنانچہ بحرین کے گورنر نے وہ خط لے کر کسریٰ تک پہنچا دیا۔ جب کسریٰ نے وہ خط پڑھا تو اس نے خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت ابن مسیب نے فرمایا تھا کہ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ ان کے بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیان فرمانے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اما بعد، میں تم میں سے کچھ لوگوں کو عجم کے بادشاہوں کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، اور جیسے بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اختلاف کیا تھا، تم میرے سامنے ویسا اختلاف نہ کرنا۔ تو مہاجرین نے کہا، یا رسول اللہ، ہم کبھی بھی آپ کے سامنے کسی چیز کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کریں گے، آپ ہمیں جو چاہیں حکم دیں اور جہاں چاہیں بھیج دیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسریٰ کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت شجاع کی آمد پر کسریٰ نے اپنے محل کے سجانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس نے فارس کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کر کے حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ حضرت شجاع محل میں داخل ہو گئے تو کسریٰ نے کسی درباری کو حکم دیا کہ ان سے خط لے لے۔ حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے ہاتھ سے خود تمہیں خط دوں گا۔ تو کسریٰ نے کہا، اچھا پھر قریب آ جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر کسریٰ کو وہ خط دیا۔ پھر اس نے حیرہ کے رہنے والے اپنے منشی کو بلایا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنا شروع کیا تو خط میں مضمون یوں تھا، اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کی جانب سے کسریٰ کے نام جو فارس کا بڑا ہے۔ اس بات پر اسے بڑا طیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام اس کے نام سے پہلے لکھا اور اس نے بڑا شور مچایا۔ خط کو پڑھنے سے پہلے ہی اس نے خط لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس نے حکم دے کر حضرت شجاع کو اپنے ایوان سے باہر نکال دیا۔ حضرت شجاع یہ منظر دیکھ کر اپنی سواری پر بیٹھ کر چل دیے اور فرمائے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسریٰ کو پہنچا دیا ہے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ خوش ہو چاہے وہ ناراض ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ جب کسریٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے حضرت شجاع کو اپنے پاس بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ حضرت شجاع روانہ ہو چکے تھے، اس لیے وہاں نہ ملے۔ وہ آدمی تلاش میں حیرہ تک گیا، لیکن حضرت شجاع وہاں سے بھی آگے نکل چکے تھے۔ حضرت شجاع نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر ساری کارگزاری سنائی اور یہ بتایا کہ کسریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ نے فرمایا، کسریٰ نے تو اپنے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسریٰ کے پاس پہنچا اور اس نے پڑھ کر اسے پھاڑ ڈالا تو اس نے اپنے یمن کے گورنر بادان کو خط لکھا کہ اپنے پاس سے 2 مضبوط قسم کے آدمی حجاز کے اس خط لکھنے والے آدمی کے پاس بھیج دو تاکہ وہ اسے پکڑ کر میرے پاس لے آئیں۔ چنانچہ اس نے کسریٰ کے خط کی وجہ سے اپنے داروغہ کے ساتھ جد جمیرہ نامی فارسی آدمی کو بھیجا۔ اس داروغہ کا نام ابا نو تھا، وہ منشی اور بڑا حسابداں تھا، اور اس نے ان دونوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط بھیجا جس میں یہ مضمون تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی ہمراہی میں کسریٰ کے پاس چلے جائیں۔ اور یمن کے گورنر نے اپنے داروغہ سے کہا، ان کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں کو غور سے دیکھنا اور ان سے خوب بات چیت کرنا اور ان کے تمام حالات اچھی طرح معلوم کر کے آنا اور سب مجھے بتانا۔ وہ دونوں یمن سے چلے اور طائف پہنچے۔ وہاں ان دونوں کو قریش کے چند تاجر ملے۔ انہوں نے تاجروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو ان تاجروں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں یعنی مدینہ میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسریٰ کے پاس لے جانے کے لیے ان دونوں سپاہیوں کے آنے سے وہ تاجر بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کسریٰ کھڑا ہو گیا ہے، لہذا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نمٹنے کے لیے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دونوں وہاں سے چلے حتیٰ کہ مدینہ پہنچ گئے اور ابا نو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کسریٰ نے یمن کے گورنر بادان کو خط بھیجا ہے کہ وہ بادان آپ کے پاس چند سپاہیوں کو بھیج دیں جو آپ کو کسریٰ کے پاس پہنچا دیں۔
چنانچہ بادان نے ہمیں اسی غرض سے بھیجا ہے تاکہ آپ ہمارے ساتھ کسرا کے پاس چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو تم دونوں واپس چلے جاؤ، کل میرے پاس آنا۔ جب اگلے دن صبح کو وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے فلاں مہینے کی فلاں رات میں کسرا پر اس کے بیٹے شیرویہ کو مسلط کر دیا، جس نے اسے قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ ان دونوں نے کہا کہ آپ سوچ سمجھ کر بول رہے ہیں، کیا یہ بات ہم بادان کو لکھ کر دیں؟ آپ نے فرمایا ہاں لکھ دو، اور اس کو یہ بھی کہہ دینا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے گا تو جتنا علاقہ اس کے قبضے میں ہے سب اسے ہی دے دوں گا۔ پھر آپ نے جد جمیرہ کو ایک پٹکا دیا جو آپ کو ہدیہ میں ملا تھا اور اس میں سونا چاندی تھا۔ ان دونوں نے یمن واپس آ کر بادان کو ساری بات بتائی۔ بادان نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ کسی بادشاہ کا کلام نہیں معلوم ہوتا، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم اس کی تحقیق کر لیتے ہیں۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد بادان کے پاس شیرویہ کا خط آیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے اہل فارس کی حمایت کے لیے غصے میں آ کر کسرا کو قتل کر دیا ہے، کیونکہ وہ اہل فارس کے شرفاء کو بلا وجہ قتل کرنے کو اپنے لیے درست سمجھتا تھا۔ اپنے علاقے کے تمام لوگوں سے میری اطاعت کا عہد لے لو، اور جس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا کسرا نے تمہیں خط لکھا تھا اب اس آدمی کو کچھ نہ کہو۔ جب بادان نے شیرویہ کا خط پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور یمن میں جتنے فارسی شہزادے رہتے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔